چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ بنایا۔ وہ کوئی عمارت نہیں تھی، چھوٹی سی ایک جگہ تھی جو تقریباً 1 فٹ یا کچھ اور اونچی تھی۔ اونچی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں۔ تو وہ ایک چبوترا سا بھرا ہوا تھا۔ کچھ حضرات جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کے معلم اعظم اور مرشد اعظم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر 70 کے قریب ان کی تعداد کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ صفہ چونکہ چبوترے کو کہتے ہیں تو یہ اصحاب صفہ تھے۔ ان کے پاس کئی مرتبہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک نظر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے پر میرے آقا کی نظر نہ پڑے، تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے اوٹ میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس مدرسے میں نہ کوئی مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا، اللہ توکل مدرسہ چلتا تھا۔ اگر کبھی کچھ آ جاتا تھا تو ان طلباء کو کھلا دیا جاتا تھا، وگرنہ بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ تو ایک دودھ کا پیالہ ان 70 طلباء کے لیے کافی رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 70 بندے ہوں اور ایک پیالہ ہو تو ایک پیالہ کیا کرتا ہے، مگر 70 بندوں نے خوب جی بھر کے دودھ کو پیا۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ عنہ کو فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا، حتیٰ شبعت، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اور بھی۔ میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے گلے تک پورا پیٹ بھر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پیٹ میں ذرا گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا، اور تب جا کے دودھ ختم ہوا۔ برکتوں کا نزول ایسا تھا، ایک پیالہ دودھ 70 طلباء کو پورا ہو جاتا تھا۔ اور یہ طلباء اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے۔ ان کے سلیبس کا نام تھا قرآن عظیم الشان۔ جیسے آپ طلباء درس نظامی پڑھتے ہیں نا، مختلف کتابیں ہوتی ہیں، تو ان طلباء کے جو سلیبس تھا اس کا نام تھا قرآن عظیم الشان۔ اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی ان کے سامنے تفصیل بیان کیا کرتے تھے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہر مدرسے کے اوقات ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شام کو تکرار کے لیے پھر طلباء اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کے اوقات کار تھے 24 گھنٹے، دن رات کے کسی وقت میں بھی نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو وہ ان طلباء کو دین سکھایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک طرف ابوبکر صدیق لانو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تھوڑا فاصلے پہ حضرت عمر بن خطاب لانو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ ابوبکر صدیق تو خفی تلاوت کر رہے تھے آہستہ آواز میں، اور عمر لانو وہ ذرا بلند آواز سے جہر سے قرات کر رہے تھے۔ جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا، ابو بکر آپ تھوڑا سا جہر کر لیا کریں اور عمر آپ ذرا اپنی آواز کو کم کر لیا کریں۔ تو رات کے وقت بھی ان کو دین سکھایا جاتا تھا، اور یہ طلباء اللہ کو ایسے پیارے تھے کہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو ہدایات ملتی تھی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ تو نبی علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے مسجد تشریف لائے، اصحاب صفہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان جا کے اپنا وقت گزاریے۔ پھر ان میں ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتے تھے، بہت اچھی آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ اوپر سے لگتا ہے حکم آیا ہے۔ انہوں نے سیدھا سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا نعم اللہ سماک، ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے۔ ایک اور طالب علم تھے، ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے مگر دل کے بینا تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ تیز تیز چل کے آئے کہ میں جاؤں اور نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ سیکھوں۔ اب نبینا آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ آگے ہو کیا رہا ہے۔ عین اس وقت کچھ قریش کے سردار آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ اب یہ طالب علم آیا اور اس نے آتے ہی اپنی بات کر ماری، تو نبی علیہ السلام نے انہیں صبر کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، صبر کرو۔ اب وہ جو نبی علیہ السلام نے اس طالب علم کو اچھا ریسپانس نہ دیا، اللہ نے اس پر بھی محبوبانہ خطاب فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، تھرڈ پرسن جیسے غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب میں خشیت اتنی ہے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ اگر ان الفاظ سے خطاب فرما کے چھوڑ دیا تو شاید دل ہی پھٹ جائے گا، اس لیے پھر متکلم کا صیغہ آگے استعمال کر لیا۔ ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، اس مدرسے کے طلباء کا بھی امتحان ہوا۔ جو ممتحن ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مدرسے کے اپنے استاد ہوتے ہیں اور کبھی باہر سے آتے ہیں، تو اس مدرسے کے طلباء کا بھی امتحان ہوا، مگر ان کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھئی اللہ نے کس کا امتحان لیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو دیکھا، اور ان کے دلوں کو میں نے تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
ان کو اللہ نے تقوی کے اوپر ثابت قدم پایا، اور وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے اور اس بات کے زیادہ اہل تھے۔ چنانچہ امتحان لینے کے بعد ان کے پاس ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے امتحان میں پاس کر دیا۔ اب جب امتحان میں کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا، تو عام طور پر اس کو انعام دیا جاتا ہے، کبھی سند دی جاتی ہے، کبھی اس کو کوئی اور چیز دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سند عطا فرمائی۔ پتہ ہے ان طلباء کو کیا سند ملی؟ ایسی سند ملی کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکی۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ یہ ایسے طلباء تھے۔ چنانچہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یہ جامعہ صفہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام نے علم کو تابعین تک پہنچایا۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ جگہ مدرسہ ہے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے، کسی مکان کمرے میں بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے آنے والی نسلوں کو دین پڑھایا اور دین کے آگے مدارس شروع ہو گئے۔ اب آج جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اسی اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا، اس سورج کی پھوٹی ہوئی کرنوں میں سے ایک کرن ہے۔ ایک کرن ہے جو آ کر یہاں پڑی، اور اللہ نے یہاں پر بھی اس مدرسے کو جاری فرما دیا۔ الحمدللہ کہ جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے